السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ جیسے کہ روزانہ قرآن پاک کا وہ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو قرآن پاک تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، اور خصوصاً ان آیتوں کا خلاصہ جن میں پیغام کی باتیں ہیں۔ لہذا جیسے کہ آج 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے، لہذا پہلے سورہ بنی اسرائیل کا تعارف اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کی آیتوں کا خلاصہ، اور اس کے بعد پھر سورۃ الکہف کا تعارف اور پھر اس کی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل اس سورت کی سب سے پہلی آیت ہی یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ اگرچہ معراج کے واقعے کی ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین کرنا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر روایات کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ عظیم واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرستوں تک بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس صورت میں معراج کے غیر معمولی واقعے کا حوالہ دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ذلت و رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس طرح مشرکین عرب کو سبق دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی اسی قسم کے انجام سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔ آیت نمبر 9 پھر آیت نمبر 22 سے 38 تک مسلمانوں کو ان کے دینی، معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کے بارے میں نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور مشرکین کے نامعقول اور معاندانہ طرز عمل کی مذمت کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کی ہدایت کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے رہے۔ چونکہ سورت کے شروع میں بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے 2 اہم واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اسراء سفر معراج کو اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ سورت کا آغاز ہی چونکہ اس معجزانہ سفر کے تذکرے سے ہوا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ آیتوں کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ طالب دنیا اور طالب آخرت کا انجام۔ جو شخص آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لے اور اسی کو حاصل کرنے میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنا چاہیں گے اس کو فائدہ پہنچا دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش اور جستجو کی قدردانی ہوگی، یعنی اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسراف یعنی فضول خرچی کرنا گناہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ یا ضرورت کے بغیر مال خرچ کرنا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی اور اللہ کا نافرمان ہے۔ آج کل دکھلاوے کے لیے شادی بیاہ وغیرہ میں بے دھڑک مال خرچ کرنا
اور نہ ہونے کی صورت میں قرض لے کر خرچ کرنا ایک عام بات ہو گئی ہے، جس کے بہت سے نقصانات سامنے آئے ہیں۔ ایسی باتوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت۔ اولاد کو قتل کرنا اکثر تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو، اس لیے کہ جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے۔ تکبر اور اترا کر چلنے کی ممانعت۔ زمین پر اترا کر اور ایسی چال چلنا جس سے بڑائی ظاہر ہو منع ہے، اس لیے کہ بڑائی انسان کے لائق نہیں، بڑائی صرف خدا ہی کے لیے ہے۔ بندوں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو۔ بہتر بات کے اندر نرمی سے بات کرنا اور خیر خواہی کا طریقہ اختیار کرنا بھی داخل ہے۔ انسان کی فضیلت تمام مخلوقات پر۔ اللہ نے انسان کو باعزت بنایا اور اسی کے فائدے کے لیے خشکی اور تری میں جتنی چیزیں ہیں ان کو بنایا اور اس کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام پر اس کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی گئی ہے۔ تہجد کے بارے میں، رات عبادت کے لیے مناسب ترین وقت ہے۔ رات کے اوقات میں جتنی بھی نماز پڑھی جائے بہت مبارک اور فضیلت کی بات ہے، لہذا تہجد کی نماز بھی پڑھنا چاہیے۔ تہجد سو کر اٹھنے کے بعد صبح صادق سے پہلے نفل نماز پڑھنے کا نام تہجد ہے۔ قرآن پاک دلوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ عقیدت و احترام جتنا زیادہ ہوگا قرآن کریم اتنا ہی فائدہ پہنچائے گا، اس سے عزت بھی ملے گی اور ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا بھی ملے گی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ بے حرمتی کریں گے یا انکار و بے ادبی کریں گے تو پھر بڑا خسارہ ہوگا اور آفات کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کے دو پہلو۔ جو مومن قرآن کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو قرآن ان کے لیے رحمت و برکت کا سبب ہے اور شفا و صحت یابی کا ذریعہ ہے، لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ قرآن ان کے حق میں سراپا خسارے اور نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ موت کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ایک اٹل حقیقت ہے اور ایسا ہونا کوئی بعید بات نہیں، اس لیے کہ جس اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے پیدا کر دیا وہ دوسری مرتبہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اب یہاں سے سورۃ الکہف کا تعارف سماعت فرمائے۔ لہذا سورۃ الکہف جیسے کہ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سورت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے دو آدمی مدینہ منورہ یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرے ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پچھلی صورت میں آ چکا ہے اور پہلے 2 سوالات کے جوابات میں یہ صورت نازل ہوئی، جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہیں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔
دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کی معیت میں سفر کیا تھا۔ اور 3 واقعات جو اس صورت کا مرکزی موضوع ہیں، ان کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، اس صورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے کئی فضائل احادیث میں آئے ہیں، خاص طور پر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اسی لیے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ داعی کا کام صرف پہنچانا ہے۔ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کا کام صرف دین کی بات کا پہنچانا ہے، عمل کروانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی ان کی بات نہ مانے تو اس سے غم نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ اللہ نے زمین میں جتنی بھی زینت اور عیش و آرام کی چیزیں بنائی ہیں، وہ سب اس لیے بنائی ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ کون ان نعمتوں پر فریفتہ ہو کر اللہ تعالیٰ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور کون ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر نعمت دینے والے کا شکر بجا لاتا ہے۔ استقامت پر اللہ کی مدد۔ جو شخص اس بات پر قائم رہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، ہم صرف اسی کو اپنا رب مانیں گے اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوطی اور قوت عطا فرماتے ہیں۔ وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا۔ اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا جائے یا کسی عمل کے کرنے کا ارادہ کیا جائے تو اس وقت انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھنے کی ہدایت۔ جو لوگ صبح و شام اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور صرف اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ بیٹھنے اور رہنے کی ہدایت فرمائی۔ کافروں کی اتباع سے ممانعت۔ جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو اور وہ اپنی خواہش نفسانی کی فکر میں لگا رہے اور اس میں حد سے بڑھ جائے، یعنی کافر اور مشرک بن جائے، ایسے لوگوں کی اتباع اور پیروی کرنا منع ہے۔ تکبر کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مثال بیان کی ہے جس کو انگور کے 2 ایسے باغات دیے تھے جن کے چاروں طرف کھجور کے درخت، بیچ میں لہلہاتی کھیتیاں اور بہتی ہوئی نہریں تھیں۔ دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے، تو اس شخص میں تکبر پیدا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ باغات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی آفت کے ذریعے باغ کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ بے بس ہو کر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال۔ انسان نے اپنی زندگی میں چھوٹا بڑا جو بھی عمل کیا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ اس کو اپنے نام اعمال میں موجود پائے گا۔ اس کو دیکھ کر یہ انسان حیرت میں پڑ جائے گا اور تعجب کے مارے کہے گا یہ کتاب بھی عجیب ہے، اس میں تو میرے چھوٹے بڑے سارے اعمال محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی آدم، اس کتاب میں ہر انسان کی زندگی کی سچی تصویر ہوگی، اس میں کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم زیادتی کا معاملہ نہ ہوگا۔ نام اعمال میں سب کچھ موجود ہوگا۔ استاد و شاگرد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت خضر علیہ السلام استاد ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے شاگرد ہیں۔ اس واقعے سے طالب علم کی صفات اور استاد کے حقوق معلوم ہوتے ہیں۔ اگر طالب علم ان صفات و حقوق کے ساتھ علم حاصل کرے تو انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ وہ صفات و حقوق یہ ہیں: نمبر 1، علم کے لیے کسی عمر کی قید نہیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کسی بھی وقت علم حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، علم کی خاطر سفر کرنا چاہیے، کتنا ہی دور سفر کرنا پڑے۔ نمبر 3، اس مبارک سفر کی گرمی، سردی اور دیگر ساری پریشانیوں کو جھیلنا اپنے لیے ترقی درجات سمجھنا چاہیے۔ نمبر 4، علم حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف ہدایت ہو، نہ کہ محض جانکاری۔ نمبر 5، اپنے کو چھوٹا سمجھ کر استاد کے حوالے کر دینا اور اس کو اپنا مربی ماننا۔
نمبر 6 استاذ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ نمبر 7 اصول و ضوابط کی پابندی کرنا۔ نمبر 8 اصول توڑنے پر استاذ کی کارروائی کا حق ہونا۔ نمبر 9 استاد کے حق میں گستاخی یا زیادتی ہو جائے تو معافی تلافی کر لینا۔ نمبر 10 سوال کرنے میں شرم و عار محسوس نہ کرنا۔ یہ وہ صفات ہیں کہ اگر کسی طالب علم کے اندر پیدا ہو جائیں تو طالب علم انشاءاللہ بہت بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و پیغامات کو لانے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔